آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو بزرگو، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اور دوسرے نمبر پر حج عاجزانہ عبادت ہے، اور تیسرے نمبر پر حج خادمانہ عبادت ہے۔ عاشقانہ عبادت کہ اللہ کا عاشق بن کر جائیں، جیسے مجنوں کو لیلا سے محبت تھی نا، اس سے بھی زیادہ محبت اپنے رب سے، اس سے بھی زیادہ عشق اپنے رب سے، ایسا عاشق بن کر جائیں، اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں تڑپتے تڑپتے جانا۔ یہ حج کا فلسفہ ہے، یہ حج کی حقیقت ہے، ماہیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو عاشق بننے کا حکم دیا ہے۔ کپڑے اتار دو، دو چادریں پہن لو۔ وہ چادریں بھی دو ایسی ہیں کہ ان کو جیب نہیں ہے، مرتے وقت وہ دو ہم چادریں پہنیں گے ان کو بھی جیب نہیں ہوگی۔ احرام کی دو چادریں پہنی ہیں، وہ سفید ہیں، اور مرتے وقت جو چادریں پہنی جائیں گی وہ بھی سفید ہوں گی۔ ابھی جو احرام میں لباس ہے انسلہ ہے، مرتے وقت جو کفن دیا جائے گا وہ بھی انسلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی وردی ایک کر دی، یونیفارم ایک کر دی، تاکہ کوئی امیر امیر نظر نہ آئے، غریب غریب نظر نہ آئے، وزیر وزیر نظر نہ آئے، سب اللہ کے بندے بن جائیں، سب یکساں نظر آئیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کوئی پتہ نہ چلے کہ ان میں وزیر کون ہے، فقیر کون ہے۔ ایک ہی لباس میں سارے ہی اللہ کے عاشق نظر آئے۔ ویسے تو جتنی بھی عبادات ہیں ان میں عشق کی لہر ہے، دمک ہے۔ نماز میں بھی اللہ کا عشق ہے کہ جب نیت باندھ لیتے ہیں تو پھر ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، نماز میں چلنا منع ہے، بولنا منع ہے، نظریں جھکا کر کھڑے ہیں، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، رکوع میں جھک گئے اور سجدے میں اللہ کے حضور پہنچ گئے، اپنی جبین نیاز اللہ کے پاؤں پر رکھ دیں۔ تو نماز میں بھی عشق ہے۔ نمازی بندہ جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو اللہ کا عاشق بن کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کا منگتا بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر عاشق کی ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ اس عشق کی عکاسی روزہ کے اندر ہے۔ روزہ میں بھی اللہ کے عشق کی رمق موجود ہے، رنگ موجود ہے عشق الہی کا، کہ گویا ہم بھی اپنے محبوب کے لیے کھانا پینا چھوڑ چکے ہیں۔ نہ ہم جلوت میں کھاتے ہیں، نہ خلوت میں کھاتے ہیں، نہ مجمع میں کھاتے ہیں، نہ تنہائی میں کھاتے ہیں۔ کوئی ہمیں دیکھ بھی نہیں رہا ہوتا پھر بھی ہم نہیں کھاتے۔ یہ بھی محبت الہی کی ایک صورت ہے، ایک حیت ہے، یہ بھی عشق کا ایک رنگ ہے۔ ایسے ہی عشق میں آ کر عاشق اپنے محبوب پہ مال لٹاتا ہے، مال قربان کرتا ہے، اور یہ صورت زکوٰۃ میں موجود ہے۔ زکوٰۃ کا حکم اس لیے، اللہ کی محبت میں اللہ کے نام پر مال لٹاؤ، اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرو۔ اللہ کہتے ہیں تم میری مخلوق کو نہیں دے رہے، مجھے دے رہے ہو، اور میں نے اپنے لیے مانگا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے قرض دو، جو میں نے رزق دیا ہے وہ مجھے دو۔ حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں، غریبوں کو دینا ایسے جیسے اللہ کو دینا، اللہ بتاتے یہ ہیں۔ تو زکوٰۃ میں بھی عشق کا رنگ ہے، اور حج میں تو عشق کا رنگ بہت زیادہ ہے نا۔ کپڑے اتروا دیے، چادریں پہنا دی، پھر کہا کہ اب خوشبو نہیں لگانی۔
اب بال اپنے بکھرے ہوئے چھوڑ دو، باقی حالات میں تو کنگا کرنا بھی سنت ہے نا، حالت احرام میں ہم کنگا نہیں کر سکتے، بس بال چھوڑ دو، بڑے بڑے بال رکھو اور بکھرے ہوئے بال لے کر جاؤ، بغیر خوشبو کے جاؤ۔ لہذا احرام سے پہلے اگر کوئی خوشبو لگانی ہے تو لگا دو۔ احرام سے پہلے چادروں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خوشبو لگائی، جب تک نیت نہیں کی، ابھی آپ احرام میں نہیں ہیں، خوشبو کا استعمال آپ کے لیے جائز ہے، کرنی چاہیے۔ پہلے وضو بھی کر لو، غسل بھی کر لو، خوشبو بھی لگا لو، چادروں کو بھی لگا لو، کیونکہ احرام ان دو چادروں کا نام نہیں ہے، احرام نیت کا نام ہے۔ لہذا چادریں نیت کرنے کے بعد آپ احرام میں آئیں، چادریں گندی ہو جائیں تو چادریں بدل بھی سکتے ہیں۔ غسل خانے میں جب نہانے کے لیے جائیں پھر بھی وہاں اتارنی پڑیں گی، تو چادروں کو اتارنے سے آدمی احرام سے نہیں نکل جاتا، احرام میں احرام اس کے بدن کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، چادروں سے نہیں۔ ان چادروں کا نام احرام نہیں ہے، نیت کا نام احرام ہے۔ ایسے تم عاشقوں کے روم میں آ جاؤ، اور یہ سارے ایک ایک منزل، حج کا ایک ایک منسک، حج کا ایک ایک پہلو عشق الہی کی منظر کشی کرتا ہے، عشق الہی کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ایک چیز، حجر اسود کو بوسے دینا، یہ بھی تو عشق کا حصہ ہے۔ پھر بیت اللہ شریف کے دروازے کی دہلیز پہ ہاتھ رکھ دینا، یہ بھی عشق کا حصہ ہے۔ پھر مقام ملتزم جو حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کا حصہ، یہ مقام ملتزم ہے، یہاں اپنے سینے کو لگانا، سینے کو چمٹانا، پھر میزاب رحمت کے نیچے آ جانا اور گڑ گڑانا، پھر بار بار حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر سلام کہنا، پھر بیت اللہ شریف کے گرد عاشقانہ طور پہ چکر کاٹنا، یہ سارے عشق کے مناظر ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ عاشق بن جائے، پوری زندگی اس کے ساتھ جڑ جائے، یہ جب آئے تو اس کے دل میں میری محبت ہو، اور جب واپس جائے تو پھر بھی اس کے دل میں میری محبت ہو، اور موت آئے، موت تک اس کے دل میں میری محبت رہے، میری محبت کے علاوہ کوئی محبت نہ ہو، یہ میرا عاشق بن کر رہے۔ یہ حج کا درس ہے، یہ حج کا سبق ہے۔ اور عاجزانہ حج، ہمارے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، یہ عاجزی کا ہی منظر ہے کہ ہم نے اپنے قیمتی کپڑے، قیمتی جوڑا، قیمتی سوٹ اتار دیا نا، یہ عاجزی ہے، تواضع ہے۔ ہر مقام پہ عاجزی سے پیش آئیں، ہر ایک کا ادب کرنا یہ عاجزی ہے، کسی سے غصے نہ ہونا یہ عاجزی ہے۔ اور حالت احرام میں غصہ ہونا بہت بڑا گناہ ہے، لڑائی کرنا گناہ ہے، یہ عاجزی کا منافی ہے۔ تواضع کے ساتھ رہیں، کوئی غصے ہو جائے تم نے غصے نہیں ہونا، ہر ایک سے محبت سے رہیں۔ تمہیں کوئی تکلیف دے رہا ہے پھر بھی صبر کرو، حوصلہ کرو، یہ عاجزی، یہ عاجزانہ حج اور خادمانہ حج، ہر ایک کی خدمت کرو۔ حج کے دوران، حج کے سفر میں کسی کی تمہیں ضرورت پیش آئی ہے، خدمت کے لیے پیش رہو، خادم بن جاؤ۔ کوئی اپنی والدہ کو، والد کو چیر پر لے کر جا رہا ہے، تم کو ہو یہ خدمت میں بھی تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی ساتھ کر لیں اگر ہمت ہے۔ یہ خادمانہ حج، عاشقانہ حج، عاجزانہ حج، خادمانہ حج، یہ حج مبرور ہے، اللہ کے ہاں یہ قبول حج ہے۔ اور صابرانہ حج، تکلیفوں کی پرواہ نہیں کرنی، تکلیفیں جھیلیں، اور یہ کہیں کہ آپ حج پر جائیں اور آپ کو کوئی تکلیف نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حج پر تکلیف آئے گی، حج میں آپ کو برداشت کرنا پڑے گی، پیدل چلنے کی تکلیف بھی ہوگی، آپ لوگوں کے غصے بھی برداشت کرنے پڑیں گے، لوگ تمہیں دھکے دیں گے، مجمع بہت زیادہ ہے، یہ بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ ہر تکلیف پر صبر کریں، ممکن ہے کہ آپ بیمار بھی ہو جائیں، پھر بھی آپ کو صبر کرنے پڑے گا۔ اس بیماری کی حالت میں آپ کو حج کے مناسک، واجبات، فرائض ادا کرنے ہوں گے، ورنہ حج آپ کا رہ جائے گا۔
ہر تکلیف کو برداشت کرنا ہے. تکلیفیں آئیں گی، سفر میں تکلیفیں ہوتی ہیں. یہ حج کے سفر میں خاص تکلیفیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں، صحابہ نے برداشت کی ہیں، اولیاء اللہ نے برداشت کی. اس لیے صابرانہ حج، صبر کرنا ہے، صبر کو کا دامن تھامے رکھنا ہے. اور دوران طواف حجر اسود کی طرف نہیں بڑھنا. حالت احرام میں وہاں خوشبو لگی ہوئی ہے، خوشبو سے بچنا ہے. غلاف کعبہ کو بھی خوشبو ہے، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا احرام کی جب آپ حالت میں ہو. دور رہنا ہے. کوشش کریں کہ مطاف میں ہی طواف کریں، کہ یہاں انبیاء نے طواف کیا، صحابہ نے طواف کیا، اور یہاں بہت رش ہو اور تمہیں ہمت نہ ہو تو پھر برآمدے میں طواف کریں، چھت پر چلے جائیں. مسافت تو بہت زیادہ ہوگی لیکن آسانی سے آپ طواف کر پائیں گے. لیکن اگر آپ تندرست ہیں، توانا ہیں، نوجوان ہیں، پھر مطاف میں کریں، کیونکہ طواف کی حالت میں جتنا ہم بیت اللہ کے قریب ہوں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا. ایک ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک قدم پہ. اس لیے مینا بھی جائیں، ہمت ہے تو پیدل جائیں. مینا سے مزدلفہ پیدل، مزدلفہ سے عرفات پیدل. چلو جاتے ہوئے آپ سواری پر چلے جائیں، واپسی پر پیدل کی کوشش کریں. اگر آپ توانا ہے، تندرست ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، چلنے میں کوئی دشواری نہیں ہے تو یہ کریں آپ. اب حج کا آپ تصور کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج پر لے جائے. جو جا چکے ہیں اللہ ان کو بھی لے جائے. حضرت حسن حضرت حسین نے 25-30 حج کیے اور پیدل حج کیے. ان شہزادوں نے، حسن حسین نے پیدل حج کیے. امام ابو حنیفہ، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج کیے. انہوں نے ایک مرتبہ مجمع میں کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی عید قربانی کی نماز نہیں پڑھی. پورا مجمع بڑا حیران ہوا کہ حضرت کمال ہے، آپ ہمیں تو کہتے ہیں اور یہ واجب ہے، آپ چھوڑ دیں. آپ نے خود چھوڑ دیا. کہا کہ میں ہر سال حج پہ ہوتا ہوں اور جو حج پہ جاتے ہیں ان کے لیے عید قربانی نہیں ہے. وہ اس دن انہوں نے شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. جو حج پر نہیں جاتے نا، عید قربانی، عید الاضحیٰ ان کے لیے. تو مجھے تو نوبت ہی نہیں آئی ہر سال حج پر. 55 سال زندگی کے، اور وہ حج بھی ہر سال ہی. یہ عشق کی علامت ہے، محبت الہی کی یہ علامت ہے. وہ خوش نصیب ہے. حالانکہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے لیکن جا رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں. یہ بڑی خوش نصیبی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج پر اتنے پیسے خرچ کیے، یہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ بدگمانی ہے. ہو سکتا ہے اس نے وہ غریبوں میں بھی خرچ کرتا ہوگا. جو حج پہ خرچ کرتا ہے کیا وہ غریبوں میں نہیں کرتا ہوگا؟ غریبوں میں بھی کرتا ہوگا. ہر بات پہ کئی ایسے اعتراض کرنے، ہر بات پہ اعتراض ہم دیکھتے رہتے ہیں. یہ بے دینی کی علامت ہے. یعنی مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور اپیل ہو رہی ہے اور وہ بیٹھا بیٹھا کہہ رہا یار سیمنٹ کی بوری مسجد میں دینے سے تو بہتر ہے کہ کسی غریب کو ہی دے دے. یہ شیطان ڈالتا ہے بس نیکی سے روکتا ہے. یعنی ہر معاملے میں غریب آڑے آ رہا ہے. وہ غریبوں کے لیے اللہ نے زکوٰۃ نہیں رکھی. زکوٰۃ اللہ نے جب غریبوں کے لیے رکھی ہے، فطرانہ رکھا ہے، صدقات رکھیں. پھر حج کا جب نام آئے تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ مسجد مدرسے کی تعمیر پہ تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس وقت تمہیں غریب کیوں یاد آتے ہیں؟ حالانکہ ان کے لیے مستقل نظام زکوٰۃ ہے، ان کا تعاون ہے، ان کی خدمت ہے. اس لیے یہ کہنا بھی گناہ ہے کہ دیکھو جی یہ بار بار عمرے پر جاتا ہے، یہ بار بار حج پر جاتا ہے. یہ حسد کی مرض ہے. حسد اس کو کھائے جا رہا ہے، اسی کو حسد کہتے ہیں. اس نے یہ کیوں کر لیا، یہ کیوں کر لیا، اس نے بڑی گاڑی رکھ لی ہے تو بھی رکھ لیتا، اس کے پاس بڑی کوٹھی ہے. یعنی ہر معاملے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے. یہ بندہ حاسد ہے. اس لیے فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. ہم پناہ مانگتے ہیں حاسد کے حسد سے.
اس لیے حسد کو بھی اپنے اندر سے نکالو، بدگمانی کو اپنے اندر سے نکالو، ہر ایک کی نیکی پر خوش رہا کریں، اور یہ دعا کریں کہ اس کو نیکی کی توفیق مل رہی ہے، اللہ مجھے بھی عطا کرے۔ اس کی نیکی پہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کی نیکی کو دیکھ کر ہمارے اندر نیکی کرنے کی حرص پیدا ہو، اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دے، ہم بھی یہ نیکی کر لیں۔ تو اب ہم حج کے لیے تصوراتی طور پر چلتے ہیں۔ آپ بھی تصور کریں، یہیں بیٹھے بیٹھے ہم چند منٹوں میں حج کر لیں، اچھا ہے، گوڈے نیچے کریں۔ احمد بھائی آپ کو نیند آئے گی، ابھی حج کے لیے ہم احرام باندھ لیں، ایئرپورٹ پر پہنچ گئے ہم، کس اور ایئرپورٹ پر، ملتان یا لاہور؟ لاہور ٹھیک ہے، راستہ ٹھیک ہے نا ہمارے لیے؟ لاہور ایئرپورٹ پر راؤ نثار صاحب ہم پہنچ گئے، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور وہاں پر جا کر ہم نے سب سے پہلے کام کیا کیا؟ ہم نے جا کر اپنا سامان رکھا اور غسل کیا۔ غسل خانے وہاں اندر موجود ہیں، غسل کر لیا، پھر احرام کی 2 چادریں پہن لی۔ غسل سے پہلے اگر بال وغیرہ صاف کرنے وہ کر لیں، وہ تو یہیں گھر سے ہی کر کے جائیں، وہاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زیر ناف بال ہے یا بغلوں کے بال ہیں، یہاں صاف کر کے جائیں، لیکن سر کے بال نہیں کٹانے، سر کے بال تو بڑے رکھنے، حج سے پہلے سر کے بال بڑے رکھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پر گئے تو آپ کے بڑے بڑے بال تھے، تو آپ نے غسل کر لیا، ہم نے غسل کر لیا ایئرپورٹ کے غسل خانوں میں، اور وہاں اپنے کپڑے 2 چادریں پہن لی ہم نے، نیچے چادر جیسے معمول کے مطابق آپ باندھتے ہیں ایسے باندھ لو، اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، سلی ہوئی چادر نہیں ہونی چاہیے، اور کسی چادر کو جیب نہیں ہونی چاہیے، ایک چادر نیچے باندھ لیں، ایک اوپر اوڑھ کر غسل خانے سے ہم باہر آ گئے، ساتھ ہی مسجد ہے، وہاں آ کر ہم نے 2 نفل پڑھے، 2 نفل بطور شکرانہ کے پڑھ لیے۔ ابھی ہم نے نیت نہیں کی، احرام کی نیت نہیں کی، 2 چادریں باندھی ہیں، نفل پڑھ لیے، اور اس کے بعد ہم آ کر اپنے نشستوں پہ بیٹھ جائیں، ہوائی جہاز کے انتظار میں وہاں بیٹھیں، ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، آپس میں باتیں نہ کریں، باتیں بند، اللہ کی باتیں شروع، ہر وقت اللہ کی باتیں کریں، دین کی بات کر لیں۔ آپ کے پاس کوئی حج اور عمرے کی کتاب ہے، اس کو نکالیں، وہ پڑھ لیں، وہ آپ اپنے ہاتھ والے بیگ میں رکھیں، حج عمرہ کی کتاب، اور ایک آپ کے پاس زید 2 چادریں ہوں، تاکہ یہ احرام کی چادریں خراب ہوں تو جلدی سے وہ آپ پہن لیں، تو وہ بھی ہینڈ بیگ کے اندر ہو، اور اپنا سوٹ بھی اسی میں رکھنا ہے، کینچی وغیرہ نہیں رکھنی، بلیڈ نہیں رکھنا، ریزر نہیں رکھنا، یہ چیزیں ویسے بھی قانونی طور پر منع ہے اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تیل بھی نہیں رکھنا، تیل لے کر نہیں جانا، وہ شیشی پھٹ جائے گی، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، بیگ خراب ہو جائے گا۔ کوئی اس قسم کی اپنی جو میڈیسن وغیرہ آپ استعمال کرتے ہیں وہ رکھیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر کا نسخہ بھی رکھیں، بس اوقات وہ چیک بھی کر لیتے ہیں۔ سگریٹ وغیرہ لے کر نہ جائیں، آج کل یہ بھی بڑی مصیبت ہے، بڑے بڑے ڈنڈے لے کر جاتے ہیں اور وہاں جا کر بیچتے ہیں، ہندوستان والے الائچیاں لے کر جاتے ہیں اور یہاں پاکستانی سگریٹ لے کر جاتے ہیں، یہ بھی حج کے اور عمرے کے منافی ہیں، لہٰذا ایسی حرکتیں نہیں کرنی۔ اب ہم بیٹھ کے ہوائی جہاز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، کوئی ساتھی استغفار کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے، پھر قطار میں آ گئے اور الحمدللہ اب ہم ہوائی جہاز میں بیٹھ رہے ہیں، اپنا بیگ وغیرہ وہاں ہوائی جہاز میں اوپر ہماری سیٹ کے اوپر جو جگہ ہے وہاں رکھیں اور سیٹ پر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر پھر آپ حج کی عمرے کی نیت کر لیں۔ اگر حج کے دن ابھی بہت زیادہ ہیں تو حج کی نیت نہیں کرنی، اپنا احرام جو بندھا ہوا ہے ہمارا، 2 چادروں میں ہم بیٹھ گئے تو ہم نیت صرف عمرے کی کر لیں، اور اگر آخری ہماری فلائٹ ہے، یعنی اب حج کے دن بالکل قریب ہیں،
تو پھر عمرے کی بھی نیت کرنی ہے اور حج کی بھی نیت کرنی ہے، اور دن زیادہ ہیں، جیسے ابھی حج کے حاجی جا چکے ہیں، وقفہ ہے، اور حج کے دن بہت ابھی یعنی زیادہ فاصلہ ہے، تو اس لیے صرف عمرے کی نیت کرنی ہے۔ اور نیت کیا کرنی ہے؟ اردو میں ہی کر لیں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرا عمرہ آسان فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، کرو نا نیت، ہوائی جہاز میں نہیں بیٹھے ہم۔ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرا عمرہ قبول فرما اور آسان فرما۔ لو جی نیت ہو گئی۔ یہ پہلے نیت کیوں کی ہے؟ میقات تو ابھی آئے گا، یعنی ہوائی جہاز پرواز کرنے کے 3 گھنٹے بعد وہ میقات آئے گی جہاں ہم نے نیت کرنی تھی۔ پہلے نیت اس لیے کی، اس کی 2 وجہ، ایک تو احتیاطاً نیت پہلے کرنی کہ ہو سکتا ہے کہ میقات آئے اور اس وقت ہم پر نیند کا غلبہ ہو، ہم اپنی سیٹ پر سو چکے ہوں، اور ہم اندر جو اعلان ہوتا ہے کہ میقات آ رہی ہے اور آپ احرام کی نیت کر لیں، ہم سن بھی نہ پائیں نیند میں، اور بغیر احرام کی نیت کے ہم وہاں سے کراس کر جائیں تو ہم پر پھر دم پڑ جائے گا۔ تو اس لیے ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہی نیت کر لیں۔ اور دوسری نیت کی دوسری وجہ یہ ہے پہلے نیت کرنے کی کہ ہم جب تک یہاں ہوائی جہاز کی سیٹ پر بیٹھے حالت احرام میں رہیں، کیونکہ بندہ جب احرام میں آ جاتا ہے تو وہ عبادت میں آ گیا، چاہے وہ نیند بھی ہے پھر بھی اس کی نیند بھی عبادت میں لکھی جا رہی ہے، فارغ بیٹھا ہے۔ جیسے وہ اعتکاف والا مسجد میں بیٹھتا ہے نا، چاہے سو جائے، چاہے بیٹھ جائے، چاہے لیٹ جائے، چاہے باتیں کرنے لگے، اس کی ہر گھڑی عبادت لکھی جاتی ہے۔ حالت احرام میں ہر آدمی جو محرم ہے وہ عبادت میں، بس اللہ کی رحمت میں چلا گیا، وہ اللہ کے عاشقوں میں شامل ہوگی، فوراً اللہ کے عاشقوں میں شامل ہو جاؤ۔ نیت کر لی، اور نیت کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے، اور تلبیہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی اور مرد اونچی آواز سے پڑھیں گی۔ نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک پڑھو، آپ عورتیں تو نہیں ہیں، آپ مرد ہیں نا، اونچی آواز سے پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ 1 مرتبہ نیت کے بعد تلبیہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ سنت، 1 مرتبہ واجب، لیکن زور سے پڑھنا ہے، اونچی آواز سے پڑھنا ہے، ایسا آواز سے نہیں پڑھنا، چاہے ہوائی جہاز میں سارے سن لیں، سناؤ سب کو، یہ تلبیہ سب کو سناؤ، پھر چاہے بار بار پڑھتے رہے۔ جب آپ نے نیت بھی کر لی، تلبیہ بھی پڑھ لی، اب آپ احرام میں آ گئے، جب تک نیت نہیں کی، تلبیہ نہیں پڑھا، احرام میں نہیں ہے۔ 2 چادریں تو ہیں لیکن یہ احرام نہیں ہے، نیت کر لی، اب آپ ذکر اذکار میں رہیں، نیند آ جائے تو کوئی بات نہیں، نیند میں سو جائیں، لیکن حالت احرام میں اب خوشبو نہیں لگانی۔ نیت کرنے کے بعد خوشبو منع، ناخن کاٹنا منع، بال نوچنا کاٹنا منع، اور سر پہ کپڑا، چہرے پہ کپڑا ڈھانپنا، سر کو چہرے کو، یہ منع۔ بند جوتا پہننا منع، اس لیے چپل ہونی چاہیے۔ یہ جو ابری ہوئی پاؤں کی ہڈی ہے نا، یہ بھی ننگی ہو، ٹخنے بھی ننگی ہو، پیچھے والی ہڈی بھی ننگی ہو، ایسا جوتا پہنے۔ یہ 3 ہڈیاں ننگی رکھنا ضروری ہے حالت احرام میں۔ کوئی مچھر نہیں مارنا، کوئی مکھی نہیں مارنی، کوئی کچھ بھی نہیں کرنا، ان تمام خوشبو والا صابن بھی استعمال نہیں کرنا۔ اب آپ جدہ پہنچ گئے، بسوں کے ذریعے کمپنیاں آپ کو لے گئیں مکہ مکرمہ، پھر آپ اپنے ہوٹل میں چلے گئے، اپنا سامان بڑی تسلی کے ساتھ اپنے کمروں میں رکھ لیا، تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں، فوراً آپ نے حرم میں نہیں جانا، بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تازہ دم ہو،
آرام کریں، اور یہ آرام کرنا سنت ہے، چاہے آپ حالت احرام میں ہیں، آرام کر لیں، 1 گھنٹہ کر لیں، 1.5 گھنٹہ کر لیں، 2 گھنٹے کر لیں، تسلی سے آرام کر کے یہ سنت سمجھ کر آرام کرنا ہے آپ نے۔ پھر آپ نے حرم کی طرف جانا ہے، حرم کے دروازے پر پہنچ کر جیسے ہی آپ کو بیت اللہ نظر آئے تو آپ نے بریک لگا دینی ہے، رک جانا ہے، بیت اللہ کو دیکھنا ہے اور دعائیں مانگنی ہے۔ راستے میں نہ کھڑے ہوں، ایک سائڈ پہ کھڑے ہوں، دعائیں مانگیں جتنی مانگ سکتے ہیں، بیت اللہ پہ نظر اور دعائیں مانگتے رہیں، جو دل میں آئے مانگو، اپنی زبان میں مانگو، اپنی بولی میں مانگو۔ تو یہ دعا، 2 دعائیں تو ضرور مانگے نا، یا اللہ جب میرا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ دوسری دعا یہ بھی مانگ لینا کہ یا اللہ اب تو نے مجھے بیت اللہ کا دیدار کرا دیا، دوبارہ بھی مجھے توفیق دے دینا، اس در کی حاضری دوبارہ بھی دے دینا مجھے، یہ بھی دعا مانگو۔ بیت اللہ کو دیکھ کر دعا مانگ کر پھر آپ مقام میں جائیں گے، رش بہت ہے، ہاں طواف کریں گے۔ طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوگا۔ آپ نے عمرے کی نیت کی تھی تو ابھی آپ عمرہ ہی کریں گے۔ مسجد حرم میں داخل ہو کر 2 نفل بھی پڑھ لیں، تحیۃ المسجد، یہ بھی سنت عمل ہے۔ حجر اسود کے قریب جائیں، سبز رنگ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، بالکل ان پہ آ جائیں، اس لین پہ کھڑے ہو کر سینہ اپنا حجر اسود کی طرف کریں، اور ایسے دونوں ہاتھ اٹھائیں اور کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آپ نے سلام پیش کیا، حجر اسود کو پہلا سلام پیش کیا۔ اب آپ نے وہاں سے طواف شروع کر دینا ہے۔ پہلا چکر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں ختم ہوگا، حجر اسود پر، یہ 1 چکر ہو گیا۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے حجر اسود کی طرف، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، دوسرا چکر شروع ہو گیا۔ ایسے آپ نے 7 چکر لگانے۔ ان چکروں میں مخصوص دعائیں نہیں ہیں، جو دعا مرضی پڑھ لیں، اور اگر چکر کئی ساتھی بھول جاتے ہیں، بھول جانے کا اندیشہ ہو چکر، ایک تو جو آپ کے ساتھی ہیں ساتھ، ایک چکر پر ایک دوسرے سے کہہ دیں کہ بھائی 1 چکر ہو گیا، جب 2 ہو جائیں تو کہیں جی 2 چکر ہو گئے، 3 ہو جائیں تو 3 چکر ہو گئے، ایسے کہتے رہے۔ دوسرا 7 منکے والی ایک تسبیح ہوتی ہے، 1 چکر ہو جائے تو ایک منکا اوپر کر دیں، پھر دوسرا کر دیں، ایسے۔ اور آسان طریقہ یہ 6 کلمے اپنے یاد کر کے جائیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں۔ پہلے چکر میں پہلا کلمہ پڑھتے رہیں، دوسرے چکر میں دوسرا، تیسرے چکر میں تیسرا، چوتھے چکر میں چوتھا، 5ویں چکر میں 5واں کلمہ، اور چھٹے چکر میں چھٹا کلمہ پڑھیں، اور 7ویں چکر میں درود شریف پڑھتے رہیں۔ اس سے آپ کو اپنے چکر یاد رہیں گے۔ یہ 7 چکروں کا ایک طواف ہے، یہ ایک طواف مکمل ہوگی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں مقام ابراہیم کی طرف، اب نہیں آ سکیں گے، وہاں رش بہت ہے۔ جہاں بھی آپ کو جگہ ملے 2 نفل پڑھیں، یہ 2 نفل طواف کا واجب ہے، یہ پڑھنے ضروری ہیں۔ دور جا کر پڑھ لیں جہاں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے زمزم پینا ہے، اور خوب پینا ہے، ڈٹ کر پینا ہے، کھڑے کھڑے ہی پینا ہے، خوب پینا ہے، ڈٹ کر پینا ہے۔ اور جب بھی زمزم پئیں گے خوب پئیں گے، 1-2 گلاس نہیں، جتنا پی سکتے ہیں پیئیں۔ یہ حکم ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ نے فرمایا منافق پانی تھوڑا پیتا ہے زمزم، اور مومن بہت زیادہ پیتا ہے۔ اور نیت بھی کر لیں، یا اللہ اس سے بیماریاں دھل جائیں، مجھے شفا دے دیں، یا اللہ رزق حلال کے دروازے کھول دے، فقر و فاقہ سے نجات دے دے، غربت سے نہیں۔ یہ ساری دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے جب بھی آپ پانی پئیں۔ پانی پی کر پھر آپ آ جائیں گے صفا پہاڑی پر۔ صفا پہاڑی بیت اللہ شریف کا حجر اسود بالکل اس کی سیدھ میں صفا پہاڑی۔ صفا پہاڑی پر پہنچ کر بیت اللہ کی طرف آپ نے رخ کرنا ہے، اور پھر سلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 8 سلام آپ نے طواف میں کیا، یہ 9واں سلام ہے جو آپ صفا پہاڑی پر کر رہے ہیں، اور وہاں سے
صفا سے آپ مروہ کی طرف جائیں گے، مروہ تک ایک چکر ہوگا، مروہ سے پھر آپ صفا کی طرف آئیں گے تو یہ 2 چکر ہوں گے۔ یہ نہیں کہ صفا سے شروع کریں، مروہ تک پہنچے، مروہ سے آ کر پھر صفا پر آپ کہیں یہ ایک ہوگا، یہ ایک نہیں، یہ 2 ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ساتھی تھا بیچارہ، حالانکہ ہر بات قدم قدم پر رہنمائی کی، ان کو بتایا کہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، لیکن یہ بات نہیں اس کے ذہن میں آئی۔ پھر بھی تو مدینہ پہنچا تو کہنے لگا جی یہاں بھی صفا مروہ ہے کوئی؟ میں نے کہا یہاں نہیں ہے، وہیں تھی۔ بات کیا؟ انہوں نے کہا جی میں تو چکر کاٹ کاٹ کر نہ تھک گیا بڑا، پاؤں بھی سوج گئے۔ میں نے کہا کتنے کاٹے؟ جی کاٹے تو 7 ہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں 7 نہیں کاٹے تم نے 14 کاٹے ہوں گے۔ کہا جی بس صفا سے شروع کیا، مروہ تک گیا، پھر صفا پر آیا تو 1 چکر۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے یہ 1 نہیں ہے، یہ تو 2 ہیں، تو تم نے 7 نہیں 14 چکر کاٹے۔ تو اس بات کا بھی خیال۔ اب یہ 7 چکر ہو گئے، ابتدا صفا سے ہوئی، 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوا، وہیں گویا آپ کی سعی ہو گئی، طواف بھی ہو گیا، سعی بھی ہو گئی، عمرہ آپ کا الحمدللہ پورا ہو گیا، آپ کو بہت مبارک ہو۔ مروہ پہ پھر آپ نے قصر نہیں، حلق کرا لیں۔ عورتوں کے لیے تو 1 پورا ہوتا ہے، بالے سارے بال جمع کر کے وہ خود بھی کاٹ سکتی ہیں، ساتھ شوہر ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، وہ بھی ان کا کاٹ سکتے ہیں۔ اور جب تک آپ حلق نہیں کرائیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، احرام سے نہیں نکل پائیں گے، چاہے پورا سال گزر جائے۔ حلق کریں گے، قصر کریں گے، احرام سے نکلیں گے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر آپ اپنے چاہے تو طواف کرتے رہیں، چاہے آپ اپنے ہوٹل میں چلے جائیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ ہر نماز بیت اللہ شریف میں پڑھیں، مسجد حرام میں پڑھیں، 1,00,000 نماز کا ثواب۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سہولت دی ہے کہ حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھیں گے 1,00,000 نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 27,00,000 نمازوں کا ثواب، اکیلے پڑھیں گے جہاں بھی پڑھیں گے 1,00,000 نماز کا ثواب۔ ہوٹلوں میں رہیں، حرم میں زیادہ وقت گزاریں۔ جب حج کے دن آئیں گے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، بسیں آئیں گی کمپنی کی، وہ لے کر جائیں گی، کوئی غصے ہونے کی ضرورت نہیں، بس آرام سے سوئیں، آرام کریں، بس آئے گی، وہ جب بھی آئے وہ آپ کو مینا لے جائے گی۔ 8 کو مینا جانا ہے، 7 کو بھی کہیں چلے جاتے ہیں پہلے، کوئی بات نہیں، 6 کو بھی چلے جاتے ہیں، 8 کو مینا جانا ہے۔ اور مینا میں ہم نے 5 نمازیں پڑھنی، ظہر 8 ذی الحجہ، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، فجر کی نماز پڑھ کر پھر ہم جائیں گے عرفات کی طرف، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، عرفات جائیں گے۔ زوال کے بعد وہاں پر ہم نے رکنا ہے اور مغرب تک رکنا ہے۔ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھیں مسجد نبوی میں تو پھر ظہر کی نماز کے وقت پہلے ظہر کی ہوگی، پھر عصر کی ہوگی۔ جماعت سے ہٹ کر پڑھیں، اپنے مقام پر پڑھیں، اپنے خیمہ میں پڑھیں تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت پڑھیں گے، عصر کی نماز عصر کے وقت پڑھیں گے، مغرب تک وہیں رہیں گے، لیکن مغرب کی نماز پڑھیں گے نہیں۔ وہاں سے مغرب کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد نکلیں گے، پیدل نکلیں گے اور مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ میں رات گزاریں گے اور صبح کی نماز پڑھیں گے، کنکریاں اٹھائیں گے اپنی تعداد، ویسے 49 کنکریاں ہر حاجی نے اٹھانی ہوتی ہیں، ہم زیادہ اٹھا لیں کسی کو دینی بھی پڑ جاتی ہے، اور اپنی کنکریاں بھی کوئی گر جاتی ہیں چلو کام آئیں گی، جو زیادہ اٹھا لیں، اور صبح نماز فجر مزدلفہ میں پڑھ کر، یہ واجب ہے، نماز فجر کے وقت یہاں وقوف واجب ہے، یہ کر کے پھر مینا جائیں گے۔ اور مینا میں 10 ذی الحجہ کو عید قربانی نہیں ہے، عید قربانی ہمارے لیے، وہاں کے لیے نہیں ہے، حاجیوں کے لیے۔ وہاں انہوں نے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی، زوال سے پہلے پہلے، زور کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے کنکریاں مار دی، 7 کنکریاں، لیکن کنکریاں قریب جا کر مارنی،
ہم تو قریب جب بھی گئے نا، کیونکہ ٹینڈ تو اپنا پہلے بھی عمرے کی وجہ سے کی ہوتی ہے اور احرام میں ہیں، سر پہ کپڑا بھی نہیں ہے، تو جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا ان کی کنکریاں آگے جو کھڑے ان کے سروں پہ لگتی ہیں، وہ شیطان کی بجائے ٹنڈوں پہ جا لگتی ہیں۔ حالانکہ یہ کنکری مارنا واجب ہے شیطان کو، حاجیوں کی گنجوں کو نہیں، شیطان کو۔ اس لیے قریب جا کر وہاں پر ایک اس کے ارد گرد حالہ ہے بنا ہوا، اس کے اندر کنکری جانا ضروری، قریب جا کر 7 کنکریاں ماریں، یہ حج کا واجب ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ ابھی حاجیوں کی قربانی حاجیوں کے اختیار میں نہیں ہے، قربانی نہیں کریں گے، کنکریوں کے بعد اپنا حلق کرائیں گے، اپنا سر مڈائیں گے، خود بھی مونڈ سکتے ہیں، کوئی اور ساتھی مونڈ سکتا ہے، جو بھی مونڈنا جانتا ہے مونڈ لیں، اور پھر آپ طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ چلے جائیں۔ طواف زیارت یہ اہم رکن ہے، جب تک طواف زیارت نہیں ہوگا حج نہیں ہوگا، اور بیوی بھی حلال نہیں ہوگی جب تک طواف زیارت نہیں کریں گے۔ طواف زیارت کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، ان 3 دن کے اندر اندر کرنا ہے۔ اگر 3 دن کے اندر طواف زیارت نہ کیا اور بعد میں کیا، طواف زیارت بعد میں کیا تو ساتھ دم بھی دینا پڑے گا، طواف زیارت بھی کرنا ہے۔ طواف زیارت یہ آخری ہے، اور اس کے بعد سعی۔ اگر حج سے پہلے آپ نے سعی نہیں کی تو آپ سعی کریں گے، وہی صفا مروہ کے درمیان 7 چکر۔ لیکن جو طواف زیارت ہے یہ احرام کی حالت میں نہیں ہوگا، اپنے کپڑوں میں، سلے ہوئے کپڑوں میں ہوگا، کیونکہ یہاں آپ نے مینا میں جب حلق کرا دیا، احرام کھول دیا، اب آپ نے اپنے کپڑے پہن لیے۔ 11ویں ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں۔ 12 ذی الحجہ کو پھر 7 کنکریاں۔ ان 3 دنوں میں مینا بھی رہنا ہے اور جا کر کسی نہ کسی وقت طواف زیارت بھی کرنا ہے۔ جب 12 ذی الحجہ کی مغرب ہوئی تو آپ حاجی بن چکے، آپ کو مبارک ہو۔ اب آپ کو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت تو ہے نہیں، آپ نے پہلے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیے۔ حج کرنے کے بعد اب ایک واجب آپ کے ذمہ باقی ہے، جب آپ واپس اپنے وطن آئیں گے تو طواف کریں گے، یہ واجب ہے۔ طواف الوداعی طواف اسے کہتے ہیں، طواف وداع، یہ کر کے جب آپ آنے لگیں گے آخر میں طواف کس نیت سے کریں گے؟ آپ کا عمرہ بھی مکمل ہو گیا، آپ کی حج بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں حج کی بھی توفیق عطا فرمائے، عمروں کی بھی توفیق عطا فرمائے، حرمین شریفین بار بار اللہ تعالی ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ آمین یا ربنا کریم، آمین یا رب العالمین۔ سنتے پڑھیں۔